السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں ہم اپنی کتاب المعتقد المنتقد صفحہ نمبر 14۔ پہلے کتاب کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعلم الباحث عن جملة ذلك يسمى بعلم الكلام والعقائد والتوحيد، وعرفوه بأنه العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية، وموضوعه المعلومات التي يحمل عليها ما تصير معه عقيدة دينية أو مبدأ لذلك. مثلا إذا قيل الباري قديم أو واحد، أو الجسم حادث، أو إعادته بعد فنائه حق، فقد حمل على المعلوم ما صار معه عقيدة دينية. وإذا قيل الجسم مركب من الجواهر الفرضة، فقد حمل عليه ما صار معه مبدأ لعقيدة دينية، فإن تركب الجسم دليل على افتقاره إلى الموجد له. صاحب کتاب والعلم الباحث عن جملۃ ذالک سے اشارہ فرماتے ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ علم عقائد اور علم کلام کے اندر یا علم التوحید و صفات کے اندر انہی سارے احکام اور احوال سے بحث ہوگی جو احکام و احوال ابھی ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اس سے مصنف علیہ رحمت و رضوان کا یہ بتانا مقصد ہے کہ اس علم کا جو بھی موضوع ہے جس کو آگے بیان کریں گے، اس موضوع کے عوارض ذاتیہ اور احوال ذاتیہ یہی تمام چیزیں ہیں جو ہم نے اس سے پہلے پیش کی۔ لہٰذا وہ علم جو ان احوال سے بحث کرتا ہے، اسی علم کو علم العقائد، علم التوحید، علم الکلام کہا جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے علم کلام کی تعریف بھی اس سے سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک دوسری تعریف جو اسی کے ہم معنی ہے، جس کا معال بھی یہی ہے، ایک اور تعریف بیان کر رہے ہیں جو مختصر سے لفظوں میں ہے۔ پہلے تھوڑا ترجمہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں والعلم الباحث عن جملۃ ذالک، مذکورہ ان تمام باتوں سے بحث کرنے والا علم یسمى بعلم الکلام، علم کلام، علم العقائد، علم التوحید سے موسوم ہوتا ہے۔ اس کا نام علم الکلام رکھا جاتا ہے، علم العقائد رکھا جاتا ہے، علم التوحید رکھا جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو علم الکلام کی تو تعریف اسی سے بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن فرماتے ہیں وعرفوہ، علم کلام کی تعریف ہمارے علماء نے یہ کی ہے جس کا معال وہی ہے جو اس سے پہلے ہم بتا چکے کہ بِأَنَّهُ الْعِلْمُ بِالْعَقَائِدِ الدِّينِيَةِ عَنِ الْأَدِلَّةِ الْيَقِينِيَةِ، کہ علم کلام وہ جاننا ہے عقائد دینیہ کو ادلہ یقینیہ سے، ادلہ یقینیہ سے عقائد دینیہ کو جاننا یہ علم کلام ہے۔ تو یہ تعریف کی ہے۔ علم کلام کے جو ادلہ ہوتے ہیں وہ ادلہ عقلیہ ہوتے ہیں، کیونکہ حکم عقلی ہی اصل ہوتا ہے عقائد کے سلسلے میں۔ ادلہ عقلیہ جو ہیں وہ یقینی ہوتے ہیں۔ تو ادلہ یقینیہ سے عقائد دینیہ کو جاننا یہی علم کلام ہے۔ جس علم کے اندر عقائد دینیہ سے ادلہ یقینیہ سے عقائد دینیہ کو جانا جائے وہی علم کلام ہے۔ یہ تعریف ہوگی۔ علم کلام کا موضوع کیا ہے؟ تو احوال تو ماقبل میں مصنف نے ذکر کر دیے، یہ ان چیزوں سے بحث ہوگی۔ تو یہ سارے احوال کس کے ہیں، موضوع کسے قرار دیا جائے،
تو ویسے تفصیل کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو موضوع اللہ کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، نبوت ہے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو موضوع قرار دیا ہے، لیکن اس کو یہ تو بہت تفصیل کے ساتھ الگ الگ بیان کرنا پڑے گا کہ یہ موضوع ہے، یہ موضوع ہے، ان سے بحث کی جائے گی، ان کے احوال سے بحث کی جائے گی، بہت تفصیل کے ساتھ انہیں بیان کرنا پڑے گا۔ کوئی ایسے الفاظ، ایسے جملوں کا استعمال کیا جائے جو جملوں کا مفہوم ان تمام باتوں پر صادق آ جائے تو بات مجمل ہو جائے گی، مختصر ہو جائے گی اور مفید زیادہ ہوگی۔ تو صاحب کتاب اس کا موضوع ایسے ہی الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَمَوْضُوعُهُ الْمَعْلُومَاتُ الَّتِي يُحْمَلُ عَلَيْهَا مَا تَصِيرُ مَعَهُ عَقِيدَةً دِينِيَّةً وَمَبْدَأً لِذَلِكَ۔ علم کلام کا موضوع وہ سارے معلومات ہیں، کون سے؟ وہ سارے معلومات ہیں الَّتِي يُحْمَلُ عَلَيْهَا، جن معلومات پر کچھ ایسے چیزوں کا حمل کر دیا جائے، کچھ ایسے حکم لگا دیے جائیں کہ حکم لگانے کے بعد یا حمل کرنے کے بعد تصیر و معاہو عقیدۃ دینیہ، کہ اس کے ساتھ میں وہ معلومات عقیدہ دینیہ یا عقیدہ دینیہ کا مبدا بن جائیں۔ ایسے معلومات علم کلام کا موضوع ہیں کہ جن معلومات پر کچھ ایسے احکام کا حمل کر دیا جائے، ایسے احکام، ایسا حکم لگا دیا جائے کہ ان حکم لگانے کے بعد یا حمل کرنے کے بعد یہ معلومات عقیدہ دینیہ بن جائیں، یا عقیدہ دینیہ نہ بنے لیکن عقیدہ دینیہ کا مبدا بن جائیں، علت بن جائیں۔ تو ایسے معلومات علم کلام کا موضوع ہیں۔ مثال بھی دے کر بتاتے ہیں، فرماتے ہیں مثلا اذا قیل الباری قدیم او واحد، جب کہا گیا الباری قدیم یا کہا گیا الباری واحد، یا کہا گیا الجسم حادث، یا کہا گیا اعادۃ الجسم بعد فنائہ حق، تو یہاں پر دیکھو آپ کو کون کون سی چیزیں معلوم تھیں۔ اللہ کی ذات کو آپ جانتے کہ خالق و مالک کون ہے، باری تعالیٰ کو آپ جانتے ہیں تو یہ معلوم ہے، ایسے ہی جسم کو آپ جانتے ہیں، جسم بھی آپ کے لیے معلوم ہے، جسم کا اعادہ اس کے فنا کے بعد ہونا ہے، جسم کا اعادہ کسے کہتے ہیں اس کو آپ جانتے ہیں۔ یہ جن کو آپ جانتے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے معلومات ہو گئے، اور یہ ایسے معلومات ہیں کہ ان پر آپ نے باری تعالیٰ جیسے معلوم ہے آپ کو، اس پر آپ نے قدیم ہونے کا حمل کر دیا، یعنی قدیم ہونے کا حکم لگایا، یا واحد ہونے کا حکم لگایا، یا جسم پر حادث ہونے کا حکم لگایا، یا جسم کے اعادہ بعد فنا پر حق ہونے کا حکم لگا دیا۔ تو یہاں پر ایسی چیزوں کا، ایسے احکام کا یا ان چیزوں کا حمل کر دیا ہے کہ اب یہاں پر موضوع اور محمول دونوں مل کر اگر دیکھا جائے تو عقیدہ دینیہ یا تو بن جائے گا یا عقیدہ دینیہ کا مبدا بن جائے گا۔ کیسے؟ مصنف فرماتے ہیں فقد حمل علی المعلوم، تو ان مذکورہ مثالوں میں سب میں معلوم پر ان کا حمل کیا گیا ہے ما سارا معاہو عقیدۃ دینیہ، کہ جن کے ساتھ مل کر یہ معلوم عقیدہ دینیہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ عقیدہ دینیہ۔ قدیم کا حمل کر دیا، قدیم کا حمل کر دیا باری پر، تو کہا الباری قدیم، اب موضوع اور محمول دونوں مل کر کیا بن گئے؟ عقیدہ دینیہ۔ یہ بھی تو عقیدہ دینیہ ہے کہ اللہ تعالی قدیم ہے، یہ عقیدہ دینیہ ہے۔ اللہ واحد کہا، یہ بھی عقیدہ دینیہ ہے۔ الجسم حادث کہا، یہ بھی عقیدہ دینیہ بن گیا ہے، موضوع اور محمول دونوں کے ساتھ مل کر۔ یا اعادۃ الجسم بعد فنائہ حق، یہ بھی ایک عقیدہ دینیہ ہے۔ ان تمام صورتوں میں عقیدہ دینیہ بن گئی یہ معلومات اپنے محمولات کے ساتھ مل کر۔ عقیدہ دینیہ نہ بنے بلکہ عقیدہ دینیہ کا مبدا بن جائے، اس کی مثال دے رہے ہیں صاحب کتاب، وَإِذَا قِيلَ الْجِسْمُ مُرَكَّبٌ مِّنَ الْجَوَاهِرِ الْفَرْدَةِ، اور جب یہ کہا گیا کہ جسم مرکب ہے جواہر فردہ سے، جواہر فردہ یعنی الجزء الذی لا یتجزا،
تو الجزء الذی لا یتجزا یا الاجزاء التي لا تتجزا سے مرکب ہے جسم. تو یہاں پر جسم معلوم تھا آپ کو، جسم پر حمل آپ نے کر دیا کس کا؟ مرکب من الجواہر الفردہ، ان کا حمل کر دیا. اب حمل کرنے کے بعد موضوع اور محمول دونوں کے مجموعے کو دیکھیے کہ یہ عقیدہ دینیہ بن گیا. کیا الجسم مرکب من الجواہر الفردہ یہ کوئی عقیدہ دینیہ نہیں ہے، لیکن عقیدہ دینیہ کا مبدا ضرور بن جائے گا کہ اس کے ذریعے سے ہم عقیدہ دینیہ تک پہنچ جائیں گے. مصنف فرماتے ہیں فقد حمل علیہ ما صار معہ مبدا لعقیدۃ دینیہ. تو یہاں پر جسم پر الجواہر الفردہ مرکب من الجواہر الفردہ کا حمل ہوا ہے، تو اب جسم پر یہاں اس کا حمل ہو گیا کہ جس کے ساتھ مل کر یہ جسم عقیدہ دینیہ کا مبدا بن گیا. کیسے مبدا بن گیا عقیدہ دینیہ کا؟ فرماتے ہیں فإن ترکب الجسم دلیل علی افتقارہ الی الموجد لہ، کیونکہ الجسم مرکب من الجواہر الفردہ جیسے ہی کہا تو جسم کا مرکب ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے موجد کا محتاج ہے. تو ہر جسم محتاج ہو گیا کس کا؟ موجد کا. تو الجسم مرکب کہنے ہی سے اس کا حادث ہونا سمجھ میں آ گیا اور اس کا محتاج ہونا سمجھ میں آ گیا. اور جسم کا حادث ہونا اور کسی موجد کا محتاج ہونا یہ عقیدہ دینیہ ہے. گویا کہ الجسم حادث کہہ دیا گیا. تو الجسم حادث یہاں پر ہوا تو نہیں ہے، عقیدہ دینیہ ہوا تو نہیں، لیکن عقیدہ دینیہ تک ہم جسم کے مرکب ہونے سے پہنچ جا رہے ہیں. اسی لیے مصنف نے کہا فإن ترکب الجسم دلیل علی افتقاری، کیونکہ جسم کا مرکب ہونا یہ اس جسم کے موجد کی جانب محتاج ہونے کی دلیل ہے. تو گویا اگرچہ الجسم مرکب من الجواہر الفردہ یہ عقیدہ دینیہ نہیں ہوا، لیکن اس کے مرکب ہونے سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جسم محتاج الی الموجد ہے، اور جو محتاج الی الموجد ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے. تو اب اس سے ہم اس حد تک پہنچ گئے کہ الجسم حادث، اور الجسم حادث یہ ایک عقیدہ دینیہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمَسَائِلُهُ الْقَضَايَا النَّظْرِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ الْاعْتِقَادِيَّةُ، اور علم کلام کے جو مسائل ہیں وہ قضایا نظریہ شرعیہ اعتقادیہ ہیں. قضایا نظریہ ایک تو دیکھو قضایا ہیں اس کے مسائل، کیونکہ اس کا موضوع جو ہے ایسے معلومات ہیں جن پر دوسری چیز کا حمل کر دیا جاتا ہے. تو اب اس موضوع کے جتنے بھی احوال ہوں گے وہ سب کے سب قضایا ہوں گے. ایسے ہی نظریہ ہوں گے، قضایا نظریہ ہوں گے، وہ ان میں غور و خوض کی ضرورت ہوگی، نظر و استدلال کی ضرورت ہوگی، اور سب کے سب شرعیہ بھی ہوں گے. وہی معنی کہ ان کا تعلق دین سے ہوگا، اور وہ سب کے سب اعتقادی ہے کہ ان کو ماننا، ان کا اعتقاد کرنا لازم ہوگا. تو علم کلام کے سارے مسائل قضایا نظریہ شرعیہ اعتقادیہ ہیں. قضایا ہیں اس کا مطلب کوئی بھی مفرد اس کا مسئلہ نہیں ہوگا. لہذا الجسم صرف کہہ دیا تو یہ علم کلام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اس کے برخلاف ہم نے کہا الجسم حادث، یہ علم کلام کا مسئلہ ہو جائے گا. تو قضیہ ہے الجسم حادث، جسم حادث ہے. دیکھو آپ حادث ہونا یہ اس کے ذریعے اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ نظری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حدوث کو سمجھنے کے لیے ہمیں نظر و استدلال کی ضرورت پیش آتی ہے. الجسم حادث، جسم کا حادث ہونا یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے، دین سے اس کا تعلق ہے، اعتقادی ہے، عملی نہیں ہے. اب اگلے صاحب کتاب ہے کہ شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں.
شبہ یہ ہے کہ جناب ابھی آپ نے کہا کہ علم کلام کے مسائل جو ہیں وہ قضایا ہیں اور نظریہ ہیں، تو نظریہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ وہ ضروریہ نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب قضایا نظریہ کہہ دیا تو سمجھ میں آیا کہ علم کلام کے مسائل نظریہ ہیں، ضروریہ نہیں ہیں، جبکہ بعض مسائل اعتقادیہ کو نظریہ نہ کہہ کر کے ضروریہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر آپ کی اس بات میں اور علماء نے مسائل اعتقادیہ کو بہت ساری جگہوں پر نظریہ نہ کہہ کر کے ضروریہ کہا ہے۔ کیسے؟ مثلا وہ یہ بھی جملہ بولتے ہیں کیا؟ انہا من ضروریات الدین، یہ دین کے ضروریات سے ہے، یہ بولتے ہیں۔ دیکھو انہوں نے تو نظریات الدین تو نہیں کہا، ضروریات الدین کہا، اور مصنف نے ابھی کہا کہ قضایا نظریہ ہے، اس کے مسائل قضایا نظریہ ہیں، ضروریہ نہیں ہیں۔ تب تو مصنف کے اس قول میں اور علماء جو دوسرا بولتے ہیں انہا من ضروریات الدین، دونوں میں تو تعارض ہو گیا، دونوں میں مخالفت ہو گئی ہے۔ تو پھر اس کا یہ شبہ کوئی کر سکتا ہے؟ اس کا ازالہ فرماتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلے تو ہم اس شبہ کا جو مصنف نے شبہ پیش کیا ہے اس کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں وما یقال لبعضها انها من ضروریات الدین، اور مسائل اعتقادیہ میں سے جن بعض مسائل کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ضروریات دین سے ہیں، وہاں پر نظریات نہیں کہا جاتا ہے، تو پھر یہ جو تعارض ہو رہا ہے دونوں باتوں میں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو جواب دے رہے ہیں فمعناہ، تو جو بعض لوگ کہتے ہیں انہا من ضروریات الدین، تو ان کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ انہو اشترک فی معرفت اضافتہ الی الدین خواص اہل الدین وعوامہم مع عدم قبول التشکیک۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی جہاں پر علماء یہ کہتے ہیں انہا من ضروریات الدین، تو وہاں پر ضروریات دین سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بدیہی ہیں، نظری نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر ضروریات دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کے جاننے میں خواص اور عوام سب کے سب شریک ہیں، اگرچہ وہ نظری ہوں تو سب کے سب اس کے ان مسائل کے جاننے میں شریک ہیں، تشکیک بھی نہیں ہوتی ہے، عدم قبول تشکیک کے ساتھ ساتھ سب کے سب برابر ہیں۔ تو اس معنی کر ان مسائل کو ضروریات کہا جاتا ہے۔ ضروریات کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بدیہی ہو گئے، بالکل نظری نہیں رہے، بلکہ اس معنی کر کے عوام و خواص سب کے سب اس کے جاننے میں، اس بات کے جاننے میں کہ یہ دین کی جانب منسوب ہے، دین کا مسئلہ ہے، یہ جاننے میں سب کے سب مشترک ہوتے ہیں۔ اس معنی کر گویا کہ عوام و خواص سب جان رہے ہیں، اس معنی کر یہ روا ہو گیا کہ ایسے مسائل کے ادراک پر بطریق مشابہت ضرورت کا اطلاق کر دیا جائے، تو خاص و عام سب کے سب مشترک ہیں اس کے جاننے میں، تو اس لیے لفظ ضرورت کا اطلاق بطریق مشابہت کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً وہ بدیہی ہو گئے، بلکہ اس معنی کر کے جیسے کہ یہاں پر عام و خاص سب شریک ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بدیہی ہو، حقیقتاً بدیہی نہیں ہوتے ہیں، نظری ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بدیہی ہو گئے بالکل۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جواب سمجھ میں آ گیا؟ ترجمہ لگاتے ہیں صاحب کتاب کی عبارت کا۔ وَمَسَائِلُهُ الْقَضَايَا النَّظْرِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ الْاعْتِقَادِيَّةُ، علم کلام کے مسائل قضایا نظریہ شرعیہ اعتقادیہ ہیں۔ وما يقال لبعضها، اور بعض مسائل اعتقادیہ کو جو یہ کہا جاتا ہے انہا من ضروریات الدین،
فمعنی ہو تو اس قول کا مطلب یہ ہوتا ہے انہ اشترک فی معرفت اضافتہ الی الدین خواص اہل الدین و عوامہم، کہ دین کی طرف اس کے منسوب ہونے کی معرفت میں اہل دین کے خواص اور ان کے عوام سب کے سب شریک ہوتے ہیں، تشکیک قبول نہ کرنے کے ساتھ کسی کو کوئی شک بھی نہیں رہتا ہے، سب مشترک ہیں اس بنا پر فساغ علی ادراکہا، اس بنا پر یہ ایسے مسائل کے ادراک پر ضرورت کا اطلاق روا ہو گیا بطریق مشابہت، نہ کہ اس طور پر کہ وہ ضروریات سے ملحق ہیں، لال التحاق ہی بھی ضروریات، کذا قال اللاقانی، اسی طریقے سے لاقانی نے بات یہ کہی ہے۔ احکام اعتقادیہ شرعیہ سب کے سب کیا ہیں؟ اپنے اصل کے اعتبار سے نظری ہیں، جیسے کہ ما قبل میں یہ بات ابھی بیان کی۔ نظری کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں والاحکام الشرعیہ، مصنف علیہ رحمۃ و رضوان آگے جو یہ والاحکام الشرعیہ سے جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ احکام شرعیہ یعنی سمعیہ، جن کا ثبوت ورود شرع پر موقوف ہوتا ہے، ایسے سارے احکام شرعیہ نظری ہوتے ہیں اپنے اصل کے اعتبار سے۔ کیوں نظری کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ احکام شرعیہ سمعیہ ہیں، وہ تو سماع پر موقوف ہوں گے، ورود شرع پر موقوف ہوں گے، اور شرع کا ثبوت یہ ثبوت نبوت پر موقوف ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ شرع کا ثبوت نبوت پر موقوف ہوگا، ثبوت نبوت ثبوت معجزہ پر موقوف، اور معجزہ کا جاننا یہ نظری ہے، اس میں نظر و فکر ہے، کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے احکام شرعیہ سمعیہ سب کے سب کیا ہے؟ نظری ہیں اپنے اصل کے اعتبار سے۔ اسی لیے مصنف نے کہا والاحکام الشرعیہ کلھا، شرعیہ سے مراد یہاں پر سمعیہ ہے، احکام شرعیہ سمعیہ سب کے سب نظری ہیں اصل کے اعتبار سے، اذ لا تثبت الا بعد ثبوت النبوہ، کیونکہ احکام شرعیہ سمعیہ ثابت نہیں ہوں گے مگر نبوت کے ثبوت کے بعد، وہی لا تثبت الا بعد العلم بالمعجزہ، اور نبوت کا ثبوت نہیں ہوگا مگر معجزہ کے علم کے بعد، اور معجزہ کا علم یہ وہ نظری، وہ نظری ہے، کذا قال نابلسی، اسی طرح سے نابلسی نے کہا ہے۔ وغایتہ، علم کلام کی مصنف نے تعریف بھی ما قبل میں بیان کی، علم کلام کا موضوع بھی بیان کر دیا، اب یہاں سے علم کلام کی غایت اور غرض بیان کر رہے ہیں۔ تو غایت اور غرض علم کلام کی بیان کر رہے ہیں، احکام الایمان والتصدیق بالاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کی تصدیق اور احکام شرعیہ پر ایمان کو مضبوط کرنا، کیونکہ ادلہ قطعیہ ادلہ یقینیہ سے عقائد دینیہ کو جاننا یہ علم کلام ہے۔ تو ادلہ یقینیہ سے عقائد دینیہ کو اگر جانے گا تو عقیدہ کا یقین کر لینا یہی تو ایمان ہے، یہی تصدیق ہے۔ تو ظاہر بات ہے دلیل قطعی سے جب اس کو جان لے گا تو ظاہر بات ہے کہ ایمان و تصدیق نہایت مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی نا۔ اسی لیے علم کلام کا مقصد، علم کلام کے پڑھنے پڑھانے کی غرض اور مقصد یہی ہے، کیا؟ احکام الایمان و تصدیق بالاحکام شرعیہ، احکام شرعیہ کی تصدیق اور ان پر ایمان کو مضبوط کرنا، یہ علم کلام کی غرض اور غایت ہے۔ آج صاحب کتاب کا مقدمہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے درس میں الباب الاول فی الالہیات کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات
مجھے امید ہے کہ غور سے سن کر یاد کریں گے کتاب کو، مقدمے کو صحیح سے یاد کر لیں گے، کیونکہ مقدمے کی یہ باتیں ضروری ہیں اور یہ معاون ثابت ہوں گی آگے مسائل کے سمجھنے میں. ٹھیک ہے.